يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے. مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی زبان نہیں جانتا. اردو میں تقریر کروں گا لیکن میری اردو بہت سلیس ہے، آسان ہے. انشاءاللہ العزیز ہر بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میں آپ کے شہر خاران میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا اور جب سے میں یہاں آیا ہوں میرے کانوں میں مختلف قسم کی آوازیں پڑ رہی ہیں. اس لیے میں آج آپ حضرات کے سامنے بڑی دیانتداری کے ساتھ ایک اصول اور ایک ایسا مسئلہ پیش کروں گا جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی الجھن اور تشویش دور ہو جائے گی اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 3 آیتیں تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان. اللہ کے ولی کون ہیں؟
الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لا کر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ 3 آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں اور اس کے بعد وہ اصول اور مسئلہ پیش کروں گا جس کو سن کر انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کو حق اور باطل میں تمیز کرنے اور فرق کرنے کا پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، الا حرف تنبیہ ہے جس کا معنی ہے خبردار۔ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کیوں کیا ہے، حرف تنبیہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ حالانکہ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزی اور حج کا حکم دیا، وہاں حرف تنبیہ نہیں فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، حرف تنبیہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے روزے کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں فرمایا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو رستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی زیادہ راہ رکھتا ہو۔ حرف تنبیہ نہیں۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں فرمایا۔ اولیاء کرام کا ذکر کیا تو پہلے حرف تنبیہ فرمایا، اس کی وجہ کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز روزے کا انکار نہیں کریں گے، حج اور زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اولیاء کرام کے کمالات، اولیاء کرام کی کرامات، ان کی عظمت و شان کا انکار کریں گے۔ اس واسطے اللہ نے اولیاء کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر دیا، تنبیہ کر دی کہ خبردار ان کی عظمت و شان کا انکار نہ کرنا، ان کے فضائل و کمالات کا انکار نہ کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت و شان کے ڈنکے میں خود بجا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا، خبردار۔ سبحان اللہ۔ خبردار کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ خبردار کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کسی خطرے یا نقصان کا اندیشہ ہو۔ مثلا کوئی شخص نہر میں نہانے کے لیے چھلانگ لگا دے تو جاننے والا
खबरदार कर देता है कि आगे न जाना, आगे पानी बड़ा गहरा है और पानी का बहाव बड़ा तेज है, तो डूबने का खतरा। तो वो कह रहा खबरदार आगे मत जाओ। जानने वाले ने न जानने वाले को खबरदार कर दिया, क्योंकि वहां नुकसान का अंदेशा है। आपके खारान में अभी बिजली नहीं आई, थोड़ी सी जगह पर सुना आई है, जब आ जाएगी। बड़े बड़े शहरों में आप जाकर देखिए कि बिजली घर में आप जाइए तो बिजली घर के अंदर जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, खतरा, खबरदार, हाथ मत लगाइए, डेंजर। ये पढ़े लिखे लोगों ने, बिजली के माहिरों ने बिजली घर में जगह जगह खबरदारी के बोर्ड क्यों लगा दिए? इसलिए कि बिजली घर में सब लोग आते जाते रहते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, अनपढ़ भी आते हैं, माहिर भी आते हैं, गैर माहिर भी आते हैं, और यहाँ बिजली पैदा होती है। तो कोई जगह जगह हाथ लगा के देखता फिरे और उसको करंट पड़ जाए, जान से ही हाथ धो बैठे। तो जहां जान का खतरा था वहां पढ़े लिखे लोगों ने खबरदारी का बोर्ड लगा दिया। जहां ईमान का खतरा था वहां अल्लाह ने खबरदार कर दिया कि औलिया अल्लाह की सोबत में आने जाने वालों, इनका जिक्र सुनने और सुनाने वालों, जरा खबरदार होके रहना, इनकी शान में गुस्ताखी न करना, इनके मुतल्लक बदगुमानी न करना। याद रखना, जिस तरह बिजली की तार को हाथ लगाने से जान का खतरा है, इनकी शान में गुस्ताखी करने से ईमान का खतरा है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुभान अल्लाह। खबरदार, अल्लाह के वलियों पर कोई खौफ नहीं और ना वो गमगीन होंगे, क्योंकि वो अल्लाह के वली है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के मुकर्रब है, अल्लाह के प्यारे हैं। तो जो अल्लाह का दोस्त हो, जो अल्लाह का प्यारा हो, उसको क्या खौफ और क्या गम हो सकता है? सुभान। आज जिसकी वजीर आजम से दोस्ती हो वो कहता है मुझे कोई खौफ नहीं, तो जिसकी अल्लाह से दोस्ती हो, सुभान अल्लाह, और जिनको अल्लाह अपना दोस्त फरमाए उनको कोई खौफ और कोई गम हो सकता है? अल्लाह खुद फरमाता है ये मेरे दोस्त हैं और इन पर न यहाँ कोई खौफ है और ना वहाँ कोई गम हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हैं कौन? आगे अल्लाह ने उनकी अलामत बयान फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह की वली वो है जो ईमान लाकर परहेजगारी इख्तियार करते हैं। सुभान। दो निशानियां बयान की, एक तो वो मोमिन होती है, दूसरा मुत्तकी परहेजगार होती है। ईमान नाम है अकीदों के सही होने का और तकवा नाम है अखलाक और आमाल के दुरुस्त होने का। मालूम हुआ कि कोई बदअकीदा वली अल्लाह नहीं हो सकता, इसी तरह कोई बदअमल भी अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली के लिए मोमिन होना और मुत्तकी होना शर्त है। जो अल्लाह का वली होगा उसके अकीदे भी दुरुस्त होंगे, उसके अखलाक और आमाल भी दुरुस्त होंगे। यूं कहो कि उसका जाहिर भी ठीक होगा, बातिन भी ठीक होगा। सुभान अल्लाह। उसके लबों पर होगा फरमाने रसूल और दिल में होगा फैजान रसूल। सुभान अल्लाह। उसका जाहिर ऐन शरीयत होगा और उसका बातिन ऐन तरीकत और मारिफत होगा। ये वली अल्लाह की पहचान है। मालूम हुआ कि कोई बदअकीदा वली अल्लाह नहीं हो सकती। इसी तरह कोई बदअमल, जैसे कि बाद लोग नमाज नहीं पढ़ते, भंग चरस पीते हैं, खिलाफे शरा काम करती हैं और लोग उनको वली समझते हैं, और कोई कहता है ये कलंदर है, कोई कहता है ये मलंग है। ये सब चक्करबाजी है, याद रखो, ये सब शैतान का चक्कर है। जो अल्लाह का वली होगा
اس کا ایمان بھی درست ہوگا، اس کے اخلاق اور اعمال بھی درست ہوں گے۔ اس قسم کے بھنگی چرسی لوگ اور بد عقیدہ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ پکا مومن ہوگا اور متقی پرہیزگار ہوگا۔ جب دیکھو نیکی کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے ان کو دیکھو گے، اور ان کو دیکھو گے تو اللہ یاد آ جائے گا کہ اللہ کے ولی کی نشانی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں اور اپنے دوستوں کا انجام بیان کیا ہے کہ ان کا انجام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، خوشخبری ہے واسطے ان کے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ نے دونوں جہان میں ان کو خوشخبری دی۔ ہو سکتا تھا کوئی شبہ کرتا۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ یاد رکھنا یہ خوشخبری اس اللہ کی طرف سے ہے جس کی بات بدلتی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہی ہے بہت بڑی کامیابی جو ان لوگوں کے حصے میں آئی کہ دونوں جہان میں کامیاب۔ دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں کامیاب بنے پھرتے ہیں مگر آخرت میں ناکام ہوں گے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہاں مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، اس کی وجہ سے وہ معزز بنا ہوا ہے، لیکن اس کی عمل اچھے نہیں، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حلال حرام میں تمیز نہیں، شراب وغیرہ پیتا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں، تو اگرچہ وہ دنیا میں مال و دولت یا عہدے کی وجہ سے معزز بنا ہوا ہے مگر دونوں آخرت میں ذلیل اور ناکام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں معزز تھا دولت کی وجہ سے دولت یہی رہ گئی، یہاں معزز تھا عہدے کی وجہ سے عہدہ یہی رہ گیا اور ساتھ لے گیا اپنے گناہ، وہاں ذلیل ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ذُقْ اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْکَرِیم، آج میرا عذاب چکھ، تو دنیا میں بڑا معزز اور بڑا مکرم بنا پھرتا تھا۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ جو آخرت میں ناکام ہو جائے، ذلیل ہو جائے، وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت میں کامیاب۔ کامیاب کون ہے؟ جو آخرت میں کامیاب ہو، کیونکہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لیکن جو دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، دنیا میں بھی معزز ہو، آخرت میں بھی معزز ہو، یہ معمولی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی حاصل کی اولیاء کرام نے کہ دنیا میں بھی عزت والے، آخرت میں بھی عزت والے، دنیا میں بھی نیک نام، آخرت میں بھی نیک نام۔ اللہ فرماتا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ 3 آیتوں کا ترجمہ، چند تفسیری فوائد میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ ایک بات پیش کر رہا ہوں، اس کو دل کے کانوں سے سنو اور یاد رکھو، انشاءاللہ العزیز آپ کی الجھنیں دور ہو جائیں گی اور آپ کو اطمینان حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ ابھی میرے پاس وہاں چند حضرات تشریف لائے، انہوں نے کہا بھئی کیا کریں، ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو یہ بھی قرآن پڑھتے، جس کو دیکھو وہ قرآن پڑھتا ہے۔ تو اب ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں تو علم نہیں، اب ہم کس کو سچا سمجھیں کس کو جھوٹا سمجھیں، ہمیں تو ان لوگوں نے پریشانی میں ڈال دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پڑھتے سارے ہی قرآن ہیں، اور ایسا اصول پیش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ میں ذمہ دار شخص ہوں، اگرچہ اہل سنت کا خادم ہوں، بڑا گناہگار ہوں، مگر میں
میں پورے ملک میں ایک ذمہ دار شخص ہوں. میں نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی ہوں. اگرچہ کیس چل رہا ہے لیکن میں باقاعدہ اسمبلی میں جاتا رہا ہوں. ابھی تک میں ممبر ہوں. حکومت نے جو نیشنل سیرت کانگریس کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کا بھی میں ممبر ہوں. ایک پورے عالم اسلام کی کمیٹی ہے, دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے لوگ اس کے اندر ہیں, اس کا بھی میں ممبر ہوں. علاوہ عظیم مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کا میں صدر ہوں. یہ پورا پاکستان نہیں, بیرون ملک بھی میں تقریر و تبلیغ کے لیے جاتا ہوں. ابھی حال ہی میں 3 مہینے کا ساؤتھ افریقہ کا دورہ کر کے آیا. تو میں یہاں جو حاضر ہوا ہوں تو یہ حضرت قبلہ خواجہ نور احمد صاحب جان مدد اللہ العالی اور ہماری حضرت مولانا حبیب احمد صاحب اور مولانا فتح محمد صاحب کی یہ مہربانی ہے. آیا ہوں اور راستے میں جو سفر کیا ہے نا, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ آئندہ آنے کا ارادہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بڑا کٹھن راستہ ہے. مولانا نے مجھے فرمایا کہ مستون کے قریب ہی ایک جگہ ہے. میں نے کہا ہوگی 30-40 میل. مجھے کیا پتا تھا کہ کہیں گے مجھے بڑی دور لے جائیں گے. تو میں بہت ہی مصروف آدمی ہوں. 2 مہینے تک میرے پاس تاریخیں خالی نہیں ہوتی. چاروں صوبوں میں اور پہلے مشرقی پاکستان, چٹاگان, ڈھاکہ وغیرہ سب جگہ میں جاتا تھا. تو یہاں حاضر ہوا ہوں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کا گھر ہے اور میرے آگے قرآن شریف رکھا ہوا ہے. میرا مقصد انتشار نہیں, بے شک اختلاف نہیں, لڑائی جھگڑا پیدا کرنا نہیں. میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کو اگر آپ سن کر سمجھ لیں گے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوگا. اور اگر مخالف حضرات بھی کوئی ادھر ادھر بیٹھے سن رہے ہوں تو ان کو بھی عرض کروں گا کہ تعصب اور ضد کو چھوڑ کر وہ حق کو قبول کریں اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے دور ہو, ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کریں. تو سنو میرے دوستوں بزرگوں, توجہ سے سنو. ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے من دون اللہ. سبحان اللہ. یہ 2 لفظ یاد رکھو. پہلے یہ بنیاد ہے, اس پر میں نے عمارت تعمیر کرنی ہے اور قرآن سے آپ کو بتانا ہے سب کو. سبحان اللہ. ایک ہے اولیاء اللہ. اولیاء اللہ سے مراد ہے اللہ کے پیارے, اللہ کے برگزیدہ, اللہ کے نیک بندے. اور من دون اللہ سے مراد ہے بت. سارے حضرات یاد کر لو, بولو من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ بت. آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے, تشریف لائے تھے, اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے, گھر گھر میں بت تھا. ہر قبیلے اور ہر خاندان کا بت یعنی خدا الگ الگ تھا. امیروں کے خدا چاندی سونے کے ہوتے تھے. جو درمیانے درجے کے لوگ تھے ان کے خدا تانبے پیتل کے. غریبوں کے خدا مٹی کے, لکڑی کے, پتھروں کے. چھوٹے بڑے خدا بھی ہوتے تھے, سفری خدا بھی ہوتے تھے. چھوٹا سا بت بنا کے جیب میں ڈال لیا اور چل پڑے. جہاں کہیں پوجا کرنے کو دل آیا بت نکال کے آگے رکھا, چند منٹ پوجا کی اور پھر خدا جیب میں ڈالا اور چل پڑے. تو سمجھو میری بات کو, ابھی ہنسو نہیں, غور سے سنو. بت پرستی عام تھی. لوگ بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے, لائق عبادت سمجھتے, بتوں کی عبادت کرتے تھے, ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے, بتوں کی نظر و نیاز کرتے تھے. جانور بھی ذبح کرتے تھے تو بتوں کا نام لے کر. اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے بارے میں قرآن میں بہت سی آیتیں اتاری اور بتوں کے لیے لفظ ارشاد فرمایا من دون اللہ.
بتوں کے لیے کیا لفظ ارشاد فرمایا؟ من دون اللہ، اور فرمایا کہ یہ من دون اللہ جو ہے ان کو مت پکارو، یہ تمہاری پکار نہیں سن، یہ تمہاری مشکل کشائی نہیں کر سکتے، تمہاری حاجت روائی نہیں کر سکتے، یہ تو پتھر ہے، یہ تو اپنے آپ کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان بتوں کو مت پکارو، یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، آج یہ مصیبت ہو گئی ہے کہ اللہ نے جو آیتیں بتوں کے بارے میں اتاری تھی، انہی آیتوں کو بعض مولوی پڑھ پڑھ کے کتابوں میں لکھ لکھ کے نبیوں ولیوں پر لگا دیتی ہے۔ بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتوں کو نبیوں ولیوں پر چسپاں کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی اختیار نہیں، ان کو مت پکارو۔ اللہ نے آیت اتاری بت کے بارے میں، اس کو لگا دیا جائے نبی ولی پر، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ عدل ہے، انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے نا۔ تو اللہ جانتا تھا نا، تو اللہ نے آیت اتار دی پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جو ہم قرآن اتارتے ہیں یہ مومنوں کے واسطے تو رحمت اور شفا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، الا خسارا، مگر خسارے۔ اللہ فرماتا ہے جو ظالم ہیں ان کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں، ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا ہے۔ دیکھو اللہ نے ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، کیونکہ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ کرتا ہی نہیں، بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، ظالمین فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے بعد ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے بلکہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں، ان کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ من دون اللہ والی آیتیں جو بتوں کے حق میں اتری ہیں ان کو نبیوں ولیوں پر کس طرح لگاتی ہیں۔ سنو، یہ ترجمہ کرتے ہیں من دون اللہ کا اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اور کہتے ہیں کہ نبی ولی جو ہے وہ بھی اللہ کے سوا ہے۔ تو من دون اللہ میں سب داخل، من دون اللہ میں سب داخل، کیونکہ نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہے اور من دون اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا، تو نبی ولی بھی اللہ کے سوا ہے، وہ بھی من دون اللہ میں داخل ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی بے شک اللہ کے سوا ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن من دون اللہ میں داخل نہیں ہے۔ نبی ولی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا ہے، لیکن من دون اللہ میں داخل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ سنو، دلیل یہ ہے کہ اللہ نے من دون اللہ کو باطل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ من دون اللہ جو ہے یہ باطل ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اللہ نے من دون اللہ کو باطل فرمایا۔ اگر نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو پھر وہ باطل قرار پاتے، وہ بھی باطل ٹھہرتے ہیں۔ تو بولو نبی ولی حق ہے یا باطل؟ حق ہے۔ تو جو ان کو باطل کہتا ہے وہ خود باطل۔ معلوم ہوا کہ نبی ولی من دون اللہ میں داخل نہیں، کیونکہ اللہ نے من دون اللہ کو باطل کہا ہے، اور نبی ولی باطل نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں من دون اللہ کو جہنم کا ایندھن کہا ہے کہ یہ من دون اللہ جو ہے یہ جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن اور بالن بنیں گے۔
اللہ فرماتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اے مشرکو تم اور تمہارے یہ من دون اللہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ اگر نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کیا جائے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن ٹھہرتی، تو بولو نبی ولی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں۔ جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی ولی من دون اللہ میں داخل ہے نہیں ہے۔ تو جو نبیوں ولیوں کو من دون اللہ میں داخل کرتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ آ کر قرآن پڑھتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور سننے والا کہتا ہے قرآن پڑھ رہے۔ دیکھو، ارے بھائی باتیں مت کرو، اب اگر پانی پینا ہے تو خاموشی سے پیے، باتوں میں کرو۔ یہ قرآن شریف ہے، 17واں پارہ ہے، 16واں رکوع، پہلی آیت، یہ قرآن شریف کی آیت پر اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، ان الذین بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ جو پکارتے ہیں من دون اللہ، یعنی من دون اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا۔ بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے سوا ہے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ جن کو یہ پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ فرماتا ہے وہ سب کے سب جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، بلکہ اگر مکھی کوئی چیز ان کے آگے پڑی ہوئی یا ان کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی اٹھا لے تو یہ سارے من دون اللہ مل کر اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے طالب اور مطلوب۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا غالب ہے۔ یہ آیت پڑھیں گے اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، نبی ہو، ولی ہو، پیر ہو، شہید ہو، سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے، ان سے کوئی چیز چھین لے، پھر یہ آگے یوں اپنی طرف سے پیوند لگاتی ہیں کہ ان کی قبر پر، ان کے مزار پر پڑی ہوئی چیز کوئی مکھی اٹھا لے تو یہ اس سے چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ اب سننے والے سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھا مولوی صاحب، اور آیت پڑھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی جن کو تم پکارتے ہو یہ سارے نبی ولی مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو ان کو پکارنا یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں۔ حالانکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ آیت اتاری ہے بتوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مشرکو، جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو یہ تو سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور جو تم ان کے اوپر چراغے وغیرہ چراتے ہو ان میں سے مکھی کچھ اٹھا لے تو یہ سارے مل کر چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو تم ان کمزور بتوں کو اس خدا کا شریک ٹھہراتے ہو جس نے آسمانوں زمینوں کو بنایا، جس نے چاند سورج ستاروں پہاڑوں سمندروں کو بنایا، اس خدا کا شریک ٹھہراتے ہو جو بڑی قوت والا غالب ہے۔ تو کس قدر افسوس ہے تم نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو جانا نہیں۔ تو اللہ نے آیت اتاری ہے بتوں کے بارے میں کہ جن بتوں کو تم پکارتے ہو پوچھتے ہو یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ مولوی کیا کرتے ہیں کہ یہی آیت پڑھ کے اس کو نبیوں ولیوں پر لگا دیں۔ کس قدر افسوس کی۔ چنانچہ
چند روز پہلے کراچی میں ایک مولوی آیا, اس نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ سارے نبی ولی مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ آیت تو اللہ نے بتوں کے بارے میں اتاری. تو پھر اس کے جو ماننے والے تھے میں نے ان کو کہا جاؤ اس مولوی سے کہو کہ وہ یہ ثابت کر دے کسی تفسیر سے کہ یہ آیت نبیوں ولیوں کے بارے میں اتری, تو میں اس کو 10,000 روپیہ نقد انعام دوں گا. اور اگر میں ساری تفسیروں سے یہ ثابت کر دوں کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں اتری ہے تو وہ مجھے ایک پیسہ بھی انعام نہ دے, سنی بن جائے. جاؤ اس کو کہو. چنانچہ وہ گئے اور اس مولوی نے کہا وہ تم کس کے پاس چلے گا؟ ارے تم گئے کیوں اس کے؟ وہ تو بڑا مشرک ہے, وہ تو بڑا بدعتی ہے. اس بات کا جواب نہیں دیا اور اس طرح ان کے ساتھ لگا باتیں کرنا. تو میرے دوستوں بزرگوں, کس قدر افسوس ہے کہ اللہ آیت اتارے بتوں کے بارے میں, اس کو لگا دیا جائے نبیوں ولیوں پر, تو یہ ظلم نہیں ہے؟ قیامت کے دن نبی ولی اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ دائر نہیں کریں گے کہ یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ جو بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں ہم پر چسپاں کیا کرتے تھے. پھر وہ احکم الحاکمین فیصلہ کرے گا اور ظلم کرنے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ظلم کا انجام کتنا سخت ہوتا ہے. اچھا ایک بات عقلی طور پر بھی سوچو, ہم تبلیغ کرنے کے لیے چلے جائیں انگلینڈ یا امریکہ یا روس یا چین یا جاپان میں, اور وہاں جا کر ہم تبلیغ کریں کہ بھئی ہمارے مسلمانوں کے سارے نبی ولی مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے, اور مکھی کوئی چیز اٹھا لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے, تو وہ انگریز کہیں گے کہ جن نبیوں ولیوں کا یہ حال ہے ان پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے بھئی اللہ, وہ کہیں گے بھئی تمہارے نبی ولی تو سارے مل کے مکھی نہیں بنا سکتے, ہم نے تو ہوائی جہاز بنا دیے, ہم نے تو طیارے بنا دیے, ہم نے تو راکٹ بنا دیے, ہم نے تو ہزاروں چیزیں بنا دی, اور تمہارے نبی ولی تو مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ان کے ملک کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کا فائدہ ہی کیا؟ اچھا اس آیت میں تو اللہ فرماتے سارے مل کر کچھ نہیں کر سکتے, کوئی اختیار نہیں ہے. آئیے اب قرآن پڑھ کر دیکھیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, 3 پارہ پڑھ کے دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ, میں اچھا کرتا ہوں مادرزاد اندھوں کو, برس والوں کو, کوڑوں کو, اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے. کرتا میں ہوں لیکن کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. اس مجمع میں علماء بھی بیٹھے ہیں, طلباء بھی بیٹھے ہیں. علماء تو بہت کچھ جانتے ہیں, میں طلباء سے پوچھتا ہوں اور اوحی کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم مضارع, کیا معنی اس کا؟ اوبرو. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا کرتا ہوں, میں اچھا کر دیتا ہوں کس کو؟ اس اندھے کو جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو, اور میں اچھا کر دیتا ہوں کوڑے کو. کس طرح؟ کوئی دوائی لگاتے تھے, انجیکشن لگاتے تھے, ٹیکا لگاتے تھے نہیں, گولیاں کھلاتے تھے, آپریشن کرتے تھے نہیں, ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک, بیمار کے ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک. اسی واسطے ان کا لقب ہے مسیح. مسیح کے معنی ہاتھ پھیرنے والا. تم وضو کرتے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرتے ہو تو اس ہاتھ پھیرنے کو کیا کہتے ہو؟ مسا. ہاتھ پھیرنا, مسا پھیرنے والا مسیح. تو حضرت عیسیٰ کو مسیح کہتے ہیں اس واسطے کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے بیماریاں دور ہو جاتی. معلوم ہوا کہ نبی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت و طاقت سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, بینا کر دیتے تھے, کوڑوں کو تندرست کرتے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ, اور میں زندہ کرتا ہوں
بتوں کو بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے کرتا میں ہوں مگر کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور سب یہ تو کہتے ہیں نا مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی اڑا بھی نہیں سکتے۔ اچھا بولو بھائی، میرے تمہارے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو ہم اڑا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں جی اڑا سکتے ہیں۔ نبی ولی سارے ہی مل کے نہ اڑا سکیں تو پھر کیا ہوا؟ یعنی عقل سے سوچو کہ میں اور آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور نبی ولیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کس قدر افسوس کی بات۔ سنو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی اخلق لکم، بے شک میں پیدا کرتا ہوں واسطے تمہارے، یعنی بناتا ہوں واسطے تمہارے۔ الکن کے معنی بنانا، پیدا کر۔ انی اخلق لکم، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میں بناتا ہوں واسطے تمہارے، من الطین، مٹی میں سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی سی صورت۔ جیسے کمہار مٹی میں سے برتن بنا لیتے ہیں اور بھی کئی چیزیں بناتے ہیں بلا تشبیہ، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح میں مٹی میں سے تمہارے واسطے ایک پرندے کی سی صورت بنا لے، پھر کیا کرتا ہوں؟ فَأَنفُخُ فِيهِ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، شکارا مارتا ہوں، دم کرتا ہوں، تو میرے پھونک مارنے سے، میرے دم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بِإِذْنِ اللہ، یہ کام بھی میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ماننا پڑے گا اللہ والوں کی پھونک میں بھی اثر ہوتا ہے۔ مٹی میں سے بنائے ہوئے پرندے کی صورت میں پھونک مارے، اس میں زندگی پیدا ہو جائے، حیات پیدا ہو جائے، قوت پرواز پیدا ہو جائے، تو بولو اللہ کے نبی کچھ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ارے وہ پھونک مارے تو مٹی کی مورتی اڑنے لگ جائے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ والوں کی پھونک میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو اختیارات دیے، نبیوں کی ولیوں کی طرف بھی آؤں گا آہستہ آہستہ۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں وہ سارے مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آئی تو تاریخ بتوں کے بارے میں لگا دیا اس کو نبیوں ولیوں۔ اور سن، سیدھے سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے آیت کا پہلا حصہ بھی چھوڑ دیں گے، اگلا بھی چھوڑ دیں گے، پچھلا بھی چھوڑ دیں گے، درمیان میں سے ٹکڑا لے کر لوگوں کو بہکا دیں۔ مثلا اگر اسی طرح کوئی کرنے لگے نا کہ سیاق و سباق، یعنی آگے اور پیچھے کو چھوڑ دیا جائے، درمیان کا ٹکڑا لے لیا جائے، تو پھر تو آدمی گمراہ کر سکتا ہے بہت سے لوگوں۔ مثلا کوئی کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، تو ہم کہیں گے بھائی کہاں لکھا ہوا؟ تو وہ کہے گا دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو صاحب لکھا ہے قرآن میں، المسیح ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی آگے پیچھے سے بھی تو ضرورت ہے، تم نے درمیان کا ٹکڑا لے لیا اور پیچھے کا حصہ چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتا ہے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ یہ کہتی ہیں، عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے وہ بات جو عیسائی کہتے ہیں وہ چھوڑ دی اور اتنا ٹکڑا لے لیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ شراب جائز ہے، شراب کا پینا حلال ہے، تو وہ ثابت کر سکتا ہے۔ سیدھے سادے نہ جاننے والے بھولے بھالے آدمیوں کو بہکا سکتا ہے۔ مثلا وہ قرآن کی آیت پڑھے
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نے نشہ کیا ہوا اب پی لیا پانی لوگوں نے، خیر ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نے شراب پی ہوئی ہو، نشہ کیا ہوا ہو، اس وقت نماز نہ پڑھو۔ وہ یہ آیت پڑھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیکھو اللہ نے نشہ کرنے سے منع نہیں کیا، یہ نہیں فرمایا کہ شراب نہ پیو، یہ فرمایا جب تم نے شراب پی ہوئی ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھو۔ تو دیکھو معلوم ہوا کہ نشہ کرنا چاہیے، معلوم ہوا کہ نشہ کرنا، کیونکہ اللہ نے نشے سے منع نہیں کیا کہ نشہ مت کرو۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو بولو جن کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، جو سارے قرآن کو نہیں جانتے، وہ اس کی اس بات میں آ کر کہیں گے کہ بھئی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نشہ کرنا چاہیے، تو وہ بہک سکتے ہیں یا نہیں؟ اور جاہلوں کو، ان پڑھوں کو، بھولے بالے آدمیوں کو کوئی بہکا سکتا ہے یا نہیں؟ شک شبے میں مبتلا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو سنو میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں، کسی مسئلے کو سمجھنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں جتنی قرآن میں آیتیں اتری ہیں سب کو سامنے رکھا جائے، اور اس مسئلے کے بارے میں جتنے رسول اللہ کے ارشادات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے۔ پھر اس میں یہ غور کیا جائے کہ پہلے کون سی آیت اتری، بعد میں کون سی آیت اتری، رسول اللہ نے پہلے کیا فرمایا، بعد میں کیا فرمایا، آخر فیصلہ کس بات پر ہے، وہ عقیدہ، وہ مسئلہ، وہ ایمان ہوگا۔ سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو قرآن کریم میں شراب کے بارے میں 4 آیتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے شراب کے بارے میں حرمت نازل نہیں ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوی نبوت کے بعد 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے، شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حرام کا حکم نازل نہیں کیا۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینے شریف گئے تو وہاں بھی کچھ عرصے کے بعد شراب حرام ہوئی۔ تو یہ آیت اس وقت اتری تھی جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور اتری کیوں کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے شراب پی کر نماز پڑھائی، امامت کی، تو جب وہ لگے نا سورت پڑھنے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، تو نشے کی وجہ سے لا چھوڑ گئے، تو یوں پڑھ گئے قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، تو یہ معنی کفریہ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اے نبی تم فرما دو کہ اے کافروں میں بھی اسی کی پوجا کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے، لا تو چھوٹ گیا۔ اصل مطلب تو یہ تھا کہ میں ان کو نہیں پوچھتا جن کو تم پوچھتے ہو، تو چونکہ نشے کے عالم میں تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا منہ سے کیا نکل رہا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو جب تم نے نشہ کیا ہوا ہو، شراب وغیرہ پی ہوئی ہو، اس وقت نماز نہ پڑھو۔ کب پڑھو؟ حتی تعلموا ما تقولون، جب تمہیں ہوش آئے تو اس وقت نماز پڑھو جب کہ تم جانو کہ تم منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ تو اب اللہ نے یہ آیت اس وقت اتاری تھی جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ بولو جبکہ شراب حرام نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ نے آیت اتاری، اس میں شراب حرام ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، شراب کا پینا، جوئے کا کھیلنا، کتوں کا نصب کرنا، جوئے کے تیر پھینکنا، یہ سب شیطانی اور گندے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اب شراب کے مسئلے کو سمجھنے کے واسطے کیا کیا جائے گا؟
کہ جتنی آیتیں شراب کے بارے میں اتری ہیں نا ان سب کو سامنے رکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا پہلے کون سی آیت اتری، اس کے بعد کون سی اتری، آخر میں اللہ نے کیا حکم دیا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اسی طرح جس مسئلے کو بھی سمجھنا ہو اس مسئلے کے بارے میں تمام آیتوں کو سامنے رکھو تو پھر نتیجہ نکالو گے تو مسئلہ سامنے آ جائے گا، اس کی حقیقت تم پر واضح ہو جائے گی۔ مثلا میں ایک مثال پیش کروں، ابھی میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ادھر دھیان رکھنا۔ قرآن شریف میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں ان میں کوئی اللہ کے سوا غیب نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی آیت، اس کو بار بار پڑھا جائے۔ لا یعلم نہیں جانتے، من فی السماوات والارض جتنے بھی آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی زمینوں میں ہیں نہیں جانتے کس کو، الغیبا غیب کو، الا اللہ اللہ کے سوا۔ اب یہ آیت بار بار پڑھی جائے اور مسلمانوں کو بتایا جائے کہ دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اچھا اب میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں غیبوں کی خبر دی یا نہیں دی؟ ہزاروں غیبوں کی خبر جو پہلے ہو چکا تھا، پہلے نبیوں کے حالات، پہلی قوموں کے حالات اور بعد کے حالات، قیامت تک کے حالات، قیامت کی باتیں، قیامت کی نشانیاں، یہ سب باتیں جو غیب سے تعلق رکھنے والی ہیں وہ سب حضور نے بیان فرمائی۔ تو اب یہ سوال کیا جائے گا کہ بھی اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں، تو نبی کریم نے تو ہزاروں غیبوں کی خبر دی، تو پھر اس سے تو کلام الہی کا جھوٹا ہونا لازم آ گیا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور نبی کریم نے ہزاروں غیبوں کی خبر دی اور حضور نے جو خبر دی وہ ایک واقعی چیز ہے۔ تو سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے سوا کوئی نہیں جانتا، تو اگر کوئی نہ جانتا ہوتا تو پھر نبی کریم کوئی خبر نہ دیتے۔ جب نبی کریم نے پہلی باتوں اور آنے والی باتوں کی بھی خبر دی تو معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام سچا نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا کلام سچا ہوتا تو پھر نبی کریم کوئی غیب کی خبر نہیں دیتے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن شریف کی آیت تو بالکل حق ہے، مگر جو اس کا مطلب بیان کرتے ہیں وہ غلط۔ اور میں بتاؤں صحیح مطلب کیا ہے؟ صحیح مطلب یہ ہے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں زمینوں میں جتنے بھی ہیں ان میں کوئی ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، ذاتی طور پر غیب جانتا ہوں تو میں جانتا۔ بے شک ذاتی طور کا مطلب کیا؟ خود بخود، بغیر کسی کے بتانے کے، بغیر کسی کی تعلیم کے، خود بخود جاننا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میری شان ہے، جتنے زمین و آسمانوں میں ہیں میرے سوا کوئی ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ ذاتی طور پر تو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر تو کسی کو غیب کا علم عطا بھی کرتا ہے یا نہیں، کسی کو دیتا بھی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سبحان اللہ۔ عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب، فلا یظہر علی غیبہ بس اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول سوائے اپنے پسندیدہ رسول۔ ایک آیت اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کر دے، غیب کی اطلاع دے دے، غیب کا علم دے دے۔ اللہ اپنے غیب پر مطلع کرنے کے واسطے یعنی غیب کا علم دینے کے واسطے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا۔
اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم وحی کے ذریعے تجھے بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ماننا پڑے گا کہ پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ جانتا، زمین و آسمان میں کوئی نہیں جو ذاتی طور پر جانتا، نبی جانتے ہیں تو اللہ کے بتانے سے، اللہ کی تعلیم سے، اللہ کی وحی سے۔ خدا کی قسم ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے، اللہ کی وحی سے جانتے ہیں، اور نبیوں کے ذریعے وسیلے سے اولیاء کرام بھی بعض علم غیب جانتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اب ہم نے انصاف کیا کہ پہلی آیت کا مطلب ہے ذاتی طور پر جاننا، دوسری آیتیں ہیں جن میں یہ ثابت ہے کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی پہلی آیت ہی پڑھتا جائے تو دوسری نہ پڑھے، اور پڑھے تو اس کے ترجمے میں گڑبڑ کرے، تو سیدھے سادے لوگوں کو تو پتہ نہیں، وہ چکر میں آ کر گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ میں نے ساری تمہید جو باندھی ہے اس لیے کہ سنو، میں تمہیں ایک بتاؤں کہ یہ آیت پڑھتے ہیں مگر آگے پیچھے کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مثلا یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کو تم پکارتے ہو۔ حالانکہ تدعون جو ہے تمام مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں اے تعبدون۔ خود مولوی اشرف علی صاحب تھانوی جو دیوبندیوں کے بڑے عالم ہیں انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، بے شک وہ جن کو تم پوچھتے ہو، بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ من دون اللہ، اے لفظ من دون اللہ گئے، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں مثل تمہاری۔ اتنی آیت پڑھی اور ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مثل بندے، تم کہتے ہو یا رسول اللہ تو وہ بھی تمہاری مثل بندے، تم کہتے ہو یا علی وہ بھی تمہاری مثل بندے، تم کہتے ہو یا غوث وہ بھی تمہاری مثل بندے۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کو تم پکارتے ہو یہ تو تمہاری مثل بندے، تو ان کو مت پکارو، ان کو پکارنا۔ اب اتنی آیت پڑھ لی اور آگے پیچھے کا حصہ چھوڑ۔ اچھا ذرا سنو، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ آیت بھی بتوں کے بارے میں اتری، یہ آیت بتوں کے بارے میں اتری ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بت جو تم نے بندوں کی مثل بنائے ہیں، ان کی آنکھیں بھی بندوں جیسی بنائی ہیں، ان کے کان بھی، ہاتھ بھی، پیر بھی، مگر یہ بتاؤ کہ ان کے جو تم نے پیر بنائے ہیں کیا ان پیروں سے یہ چلتے ہیں؟ ان کی جو تم نے آنکھیں بنائی ہیں کیا ان آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں؟ ان کے جو تم نے کان بنائے ہیں کیا یہ ان کانوں سے سنتے ہیں؟ ان کے جو تم نے ہاتھ بنائے ہیں کیا ان ہاتھوں سے یہ کچھ پکڑتے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے تم انسانوں اور بندوں کی سی صورت تو بناتے ہو ان کی اور ان کو پوچھتے ہو، مگر ان کے ہاتھ ہیں ان ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتے، ان کے پیر ہیں ان پیروں سے چل نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں ان کانوں سے سن نہیں سکتے۔ اور یہ آگے جو ایک بات ہے نا یہ ذرا سننے والی ہے، اس کے پہلے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری کبھی پیروی نہیں کریں گے، یعنی اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ اگر یہاں نبی ولی مراد لیے جائیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ نبی ولی کبھی ہدایت کی پیروی نہیں کرتے، اور بولو نبی ولی اگر ہدایت کی پیروی نہیں کرتے تو اور کون کرتے؟ تو یہ آیت اتری ہے کتوں کے بارے میں۔ چنانچہ میں نہیں کہتا
مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی جو علماء دیوبند میں بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھی، تاج کمپنی نے بھی اس کو چھاپ دیا۔ وہ تفسیر ان لوگوں کے پاس موجود ہوگی، یہ لے آئیں اور دیکھ لیں کہ میں نے بیان ہی اس کی عبارت لکھی۔ لکھتے ہیں یہی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم کے تحت لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ میں بیان ہی ان کے الفاظ پیش کرتا ہوں کہ جن بتوں کو تم نے معبود ٹھہرا لیا اور خدائی کا حق دیا ہے، وہ تمہارے کام تو کیا آتے، خود اپنی حفاظت پر بھی قادر نہیں، باوجود مخلوق ہونے کے ان کمالات سے محروم ہے جن سے کسی مخلوق کو دوسری پر تفوق یا امتیاز حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ ان کے ظاہری ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان سب کچھ تم بناتے ہو، لیکن چلنے والے جن بتوں کو تم نے معبود ٹھہرا دیا، بڑے کے بارے میں کیا کریں، چھوٹے جو ہے وہ کہتے ہیں ندیوں ندیوں کے بارے میں، لیکن ندیوں ندیوں کو مت بتا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ من دون اللہ سے مراد ہے، یہ بچارے بولے من دون اللہ سے مراد کون ہے، اور یہ لوگ بتوں والی آئیٹی پڑھ کر کے ان کو ندیوں ندیوں پر چسپاں کرتے رہتے ہیں اور عوام کو سب شبے اور ان جھرنے میں تمام۔ اب میں ایک بات اسی سلسلے میں اور اب کروں اور پھر صرف 3 بات پیش کروں گا، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ جس نے کوئی ہونا نام مسلے میں نہ مانوں اس کا تو کوئی ایمان نہیں۔ ایمانداری سے بولو، نبی کریم نے بچے کے کافروں کو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے جب ابو جہل کی مٹھی میں پچھڑے میں کلمے کرے تھے کبھی ایماندار کیوں چھوٹا کر بتا چھوٹا کوئی نام نہیں بنا کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر بہانا سمجھ اور ان کے بہانا سارے ہوں کر کے بڑے بازار کے لگے والے کے لیے ووٹ بنا جانا ہے، تو جن کے وہ کتنی ساری عمر لگے رہے وہ کبھی نہیں مانگے۔ یہ باتیں جو ہے ماننے والے سے نہ ماننے والے کا کوئی علاج نہیں بننا۔ شروع ہو کے ساتھ قرآن شریف میں بولے اختلاف ہے، قرآن میں اختلاف ہے۔ اب میں 2 آیتیں پڑھوں گا جن میں بظاہر اختلاف نظر آئے گا، اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ اختلاف کیوں نظر آ رہا ہے اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، اور یہ ان کا ترجمہ ہے، وَمَا لَكُم، اور نہیں ہے واسطے تمہارے مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا من ولی، کوئی ولی۔ اب اس آیت کو پڑھ کر لوگ کہتے ہیں اللہ کی سوا تمہارا کوئی ولی تو نہیں مدد رہا، اللہ کی سوا تمہارا کوئی ولی مدد رہا، اللہ کی سوا تمہارا کوئی وما لکم من دون اللہ من ولی، اللہ کی سوا تمہارا کوئی ولی نہیں، اللہ کی سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی ولی نہیں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ کی تمہارا ولی ہے، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، اور وہ ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں۔ اگلا غور کرو، پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی ہے، دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا ولی، اس کا رسول بھی تمہارا ولی، اور ایمان والے بھی تمہارے بولے تو دونوں آیتوں پر ایمان رکھو تو اللہ دونوں پر کیسے رکھو؟ اگر پہلی طرح ایمان رکھو تو پھر دوسری بات نہیں رکھو،
کیونکہ پہلی آئی ہے کہ اللہ کی زبان تمہارا کوئی ولی ہے. تو دوسرے کا انکار ہوتا ہے جس میں جو ہے کہ رسول بھی تمہارا ولی ہے میرے والے بھی تمہارے ولی. دوسری پر ایمان رکھو اور اللہ کے ساتھ رسول میں بھی اور ایمان والے بھی اپنے ولی سمجھا ہوتا ہے کا وچار ہوتا ہے. اور ہم نے ایمان کسی آئے پر کرنا ہے دونوں پر ایمان رکھنا تو وہ کیسے ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں نے اختلاف نظر آتا ہے. تو پہلی آئے تھے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارا میرے سے ولی ہے اور دوسری میں فرماتا ہے رسول بھی تمہارا ولی نہیں. یہ اختلاف ہوگی اور قرآن میں تو اختلاف ہے نہیں. تو یہ اختلاف کیسے دور ہوگا؟ دونوں آیتوں پر ایمان کیسے ہوگا؟ اس طرح کی ترجمہ اپنے انصاف سے کیا جائے. سنو پہلی آیت میں لفظ آیا اللہ ضمانت من دون اللہ اور بڑے میرے تمہیں من دون اللہ کا مطلب کیا بتایا؟ دونوں آیتیں پڑھی ہوں کس طرح ضمانت اللہ فرماتا ہے بت جو ہے تمہارا کوئی ولی مددگار نہیں. اللہ بتوں میں تو ہمارا کوئی ولی مددگار ہے بیٹھے تو ہمارا ولی مددگار ہے. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے ایمان والے تمہارے ولی ہے. لگایا گیا جو نبی ولیوں کے بارے میں ہے اس کو نبی ولی پر لگایا گیا. جب وہاں پر کیا گیا تو اختلاف بھی دور ہو گیا. دونوں آیتوں پر ایمان بھی ہوئے. ساری مصیبت عقل انسان کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. جو فیصلہ کل بات کرنی ہے کہ نیز اللہ کچھ نہیں کر سکتے اور اولیاء اللہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کرنے سے پہلے میں ایک بات اور درست کروں. سنو ہمارا جو جلسہ تھا یہاں الحمدللہ رب العالمین ہمارے حضرت کا فیض ہے اللہ کا فضل ہے اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت ہے. اس دارالعلوم کا افتتاح ہو رہا ہے. دارالعلوم کا نام کیا ہے؟ شمس العلوم بندیا نقش بندیا. یہ اس کا افتتاحی جلسہ تھا. افتتاحی جلسہ تھا اور یہ جلسہ کیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ جہاں یہ تعلیم کھلا ہے اپنے بچوں کو بھیجے کہ وہ تعلیم حاصل کریں دین کی اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرے کہ مسلک کے حق میں سنت و جماعت کی تبلیغ اور اشاعت ہو اور طلباء علماء بنی اور وہ پھر دین کی تبلیغ کریں گے صدقے جاریہ آپ رات کو بہت خیر ملے گا. لیکن کچھ حضرات تشریف لائے جن کی وجہ سے جن کی باتیں سن کر میں نے جو مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان کروں تو میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ تم پہلے ہماری تقریر سنو اس کے بعد تم فیصلہ کرو کسی نتیجے پر پہنچو. ہمیشہ تم دیکھنے کی سنتے رہتے تو آگے ہماری دیکھ رہی ہم نے تو چلے جانا ایک دن کے لیے آئے ہیں یہ تو پہلے بھی لگے رہتے بعد میں بھی انہوں نے بدل ہے تو ہماری ایک دن سنو سن کر تمہیں کچھ نہ کچھ تم پتا چل ہی جائے گا کیونکہ تم کہتے ہم پریشان ہیں کس کو حق پر سمجھیں کس کو غلطی پر سمجھیں. تو بھائی جب دیکھتے ہیں یا پیٹی خریدتے ہیں تو چھ نمبر کرتے ایک پیٹی تو یہ کرا دیں تو سہل کھان لیتے جب تمہیں پسند آتی ہے تم کو باقی ہے اس کو لے لیتے. جب دنیا کے معاملے میں اتنا ترقی کرتے ہو تو اللہ نے حکم دیا شعور بخشا ہے دین کے معاملے میں نہیں ہے. اگر بات تمہاری دل کو لگی سمجھ نہیں ہے تو ماننا نہیں تو نہیں صحیح. اس لیے میں جو چند مسئلے پیش کر رہا ہوں لیکن میں تحریر کے اندر مسائل پیش کر رہا ہوں کسی فرقے کو برا بنا یا کسی کو کوئی برا یا کلمہ نہیں بلکہ رسول اور مسئلہ قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ اختلاف جو پیدا ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتی ہے. ترجمے میں گڑبڑ کر دی جاتی ہے. چنوں سے میں ایک بات اور دیکھ دوں اور جب وہ اللہ کچھ نہیں کر سکتی اولیاء اللہ وہ کر سکتی ہے یا نہیں یہ میں نے پیش کر رہے مگر ایک بات اور مسئلہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اس وقت کہا تھے
کھاتے تھے، ایک تو مردار کھاتے تھے. آج بھی ہندو کوئی کہنا ہے کہ مردار کھاتے، بلکہ وہ مسلمانوں کا اعتراض بھی کرتے ہیں. ہندوؤں کا جو اعتراض ہے کہ اللہ جس کو مارتا ہے، جس کی اللہ جان نکالتا ہے، اس کو تم حرام سمجھتے، اور جس کی جان تم خود چھوڑے دے کے نکالتے ہو اس کو حرام سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہو، روز کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے، شرابی سمجھ دو. یہ اعتراض کرتے وہ کہتے ہیں مانتے ہی نہیں، شروع کے اس کی جان نکالوں، اس کی جان نکالوں، اور جس کی جان نکالوں اس کو حرام سمجھتے، جس کی خود شروع کر کے جان نکالتے اس کو حرام سمجھتے. یہ ہندو مسلمان اعتراض کرتی ہے. یہ بات الگ ایسے ہی آ گئی. میں تو کہنا بھی چاہتا ہوں کہ حضور کے زمانے میں بھی ایسے کافی لوگ جو مردار کھاتے مردار کھاتے. دوسرا خون پی لیتے تھے. خون بتاتے تھے کہ خون پینے سے ایک دم آدمی طاقت مل جاتا ہے. رات ہوتا ہے کہ ہستا ہستا کبھی جاتے اپنی بنتا ہے بڑے بننا ایک دم گیا ہے اور آدمی آتا تو خون بھی پیتے اور خنزیر کا گوشت بھی کھاتے. جیسے کہ آج بھی انگریز اور کافر وغیرہ کھاتے ہیں. جانور جب ضلع کرتے تھے تو وہ بتوں کا نام لیتے تھے. ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ رات منات عزت کا نام لے کر جانور ضلع کرتے. اللہ نے آئے تھا، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغیر اللہ. مسلمانوں نے حرام کر دیا گیا تم کو مردار مردار والدم اور خون، ولحم خنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما أهل به لغیر اللہ، اور وہ جانور بھی جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا. 1300 سال کے اندر جتنے بھی مفسر ہوئے سب کی تفسیریں دیکھو، سب نے لکھا ہے کہ نہ اللہ کے غیر اللہ سے مراد وہ جانور ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا. یہاں تک کہ حضرت صاحب ولی اللہ محدث کا جو فارسی کا ترجمہ ہے قرآن شریف کا، انہوں نے لفظی ترجمہ یہ کیا ہے وما أهل به لغیر اللہ کا کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس کے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا. ہم اس بات کو مانتے ہیں اور کسی گاؤں میں چلے گئے، دیہات میں چلے گئے، بڑے سے بڑے جاہل آدمیوں کو بھی دیکھتے گئے تو وہ کبھی جانور کو ذبح کرتے وقت رسول اللہ کا یا غیر سے حاضر کا نام نہیں لوگ سب اللہ کا نام لیتے ہیں. بسم اللہ اللہ جانور کی قید بھی ہٹا دی، ذبح کے وقت مان لینے کی قید بھی ہٹا دی اور ترجمہ یہ کر دیا وما أهل به لغیر اللہ. ہر یہ چیز ہے جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے تو تم کہتے غوث اعظم کی نام، تو غوث اعظم کا نام آ جائے غیر اللہ ہے لہذا نہیں ہوگا. تم کہتے غوث اعظم کا بچا، غوث اعظم غیر اللہ ہے. اللہ فرماتا جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز انہوں نے ہمیں بتلا دیا. انہوں نے وہ جانور کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لینا جو توڑ ہٹا کے یہ ترجمہ کر دیا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو بندی شیدر کرتی کوئی چیز حلال نہیں ہوتی. مثلا میں یہ پوچھوں کہ یہ شامل ہونے کس کا ہے تو آپ سے کسی کا نام نہیں سنائے گا، اللہ کو نہیں رہے. تو جب غیر اللہ کا نام ہو گیا تو شامل ہونا بھی ہو رہا ہے. یہ بلد کس کی ہے، یہ گیس کس کی ہے، یہ بکری کس کی ہے، یہ گائے کس کی ہے، یہ بھینس کس کی ہے، یہ موٹر کس کی ہے، یہ سکوٹر کس کا ہے، یہ پگڑی کس کی ہے، یہ کرتا کس کا ہے،
یہ شلوار کس کی ہے، یہ دکان کس کی ہے، یہ مکان کس کا ہے، یہ میز کس کی ہے، یہ کپڑا کس کا ہے، دونوں ان سب چیزوں پر تم غیر اللہ کا نام لیتے ہو تو یہ کہتے ہیں ہر چیز جس پر غیر اللہ کا نام نہ لگے حرام، یہ سب چیزیں نہ ہم لوگ بلکہ ایک اور بڑی مصیبت پڑے، وہ بہت سخت مصیبت کیا کہ عورت جو ہوتی ہے اس پر کبھی کوئی خدا کا نام نہیں لیتا کہ خدا کی عورت کیا میں سوچ کے بتاؤں کبھی کسی نے کہا خدا کی عورت کہتے ہیں فلان کی عورت مولوی صاحب کی عورت بتاتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کہ ہر وہ چیز اس پر اللہ کا نام پکارا جائے وہ آرام تو کسی کی بیوی حلال رہے گی کیونکہ جس کی بیوی ہوتی ہے اسی کا نام پکارا جاتا ہے فلانے کی بیوی فلانے کی عورت یہ سب کی اللہ کہنا چاہیے خدا کی بیوی خدا کی عورت تو مطلب چنانچہ ایک مولوی صاحب تھے وہ بات کرتے تھے تو لوگ سننے جاتے تھے اتفاق سے ایسے بھی آتے تھے بیوی اس کی کمی ہوتی سبھی مول بھی آج کل کے ان کو لا کر آن سے ملا میں ان سے وہی آئے تھے ہر مجھے رہنا جس پر اللہ کا نام پکارا جائے صاحب کی بیوی نے جب 2-4 مرتبہ سنا تو اس میں کام کرے گی حاصل تو میں بھی آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کبھی کسی نے خدا کی بیوی نے کہہ سکتا کہ مولوی صاحب کی بیوی میرے اوپر بھی مولوی صاحب کا نام پکارا جاتا ہے اور مولوی صاحب غیر اللہ کے لیے کب سنا گئی اور مجلہ سے اوپر چلی گئی جب مولوی صاحب تقریر کر کے گئے تو اس کا میرے خراب ہندو کا میرے بھی خراب کہ مجھے کیا بات ہے ہماری یہ دوسری طرف کیا ہوا ہے کبھی میرے کو چلے لیا ہم لوگ کہ ہر چیز اس پر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہو جاتی تو مجھ پر بھی کبھی حرام نہیں پکارا جاتا کبھی کسی نے خدا کا نہیں پکارا خدا کی بیوی تو میں بھی تو حرام ہو گئی تیرے نام سے مزہ پڑھانا ہوا کئی سال بعد بڑے میں جانتے ہیں لڑکی یہ کہنے لگی تو خودی تو کل قرآن کر کے کہہ رہا مزہ تو کہنے لگا نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانور جس کے ذبح کرتے رہتے غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ ہے تو بیوی کہیں گی بہن تو یہ نہیں کہہ رہا کہیں کیا کریں گے پیٹ کا بھی مسئلہ ہے ہمارا بھی تو چلانا ہے تو یہ بات یہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ ہر وہ چیز رہنا جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے میں پہلے سے کہتا ہوں کوئی چیز حلال نہیں رہ سکتی مگر نمازیں بھی حلال نہیں رہیں گی تم کہتے فجر کی نماز تو فجر اللہ ہے یا غیر اللہ فجر تو وقت کا نام غیر اللہ ظہر کی نماز عصر کی نماز مغرب کی نماز عشاء کی نماز عید کی نماز جنازے کی نماز یہ لوگ عید جنازے اللہ ہے یا غیر اللہ تو نمازیں کرنے کا نام آتا مسئلے کر کے جانے کا نام آتا یہ مسجد اہل حدیثوں کی ہے یہ دیل بنیوں کی ہے یہ بریلویوں کی ہے تو یہ بریلوی دیل بننے والا حدیث بلانے لگا مسجدوں پر ان کا نام آ گیا مسجدوں کی علاقے میں اس پر ان کی طرف دی جاتی ہے تو مسجدوں میں لگائی رہے کون سی چیز حلال رہے گی دونوں چیزیں کہتے ہیں یہ مقام سنانے کا چلیے روشی آدمی سے بتائیے تحریر میں روشی آدم کا بکرا گاڑی کا بکرا حرام ہو جاتا ہے تو جس کا گھر میں بکرا بندہ ہوتا ہے کیا کرتی ہے مٹھو کا بکرا ستو کا بکرا نظام الدین کا بکرا کہتے ہیں یا نہیں کرتے تو گھر میں بھی حرام ہونا چاہیے نہیں میں ایک بات اور آپ سے کرتا ہوں یہ تو کہتے ہیں صرف نام لینے سے حرام ہو جاتا ہے نہیں دونوں اگر کوئی ہندو بکرا لے لے اور بکرا لے کر چلے جائے مندر میں ہندوؤں کے مندر ہوتی مندر کے اندر دو مورتی ہے تو مورتی کے نام پر وہ بکرا چڑھاوا چڑھا دے مورتی کے نام پر کسی بت کے نام پر اس بکرے کو وہ چڑھانے کے طور پر چڑھا دے اور وہ ہندو ہو جائے بعد میں مندر کا پنڈت پریت اس بکرے کو لے لے اور بازار میں آ جائے اور کہیں ادھر کوئی ہے اس کو خریدنے والا مجھے نہیں خریدنے والا کیونکہ مسلمان کی تو روٹی ہم سے روٹی ادھر بھی برتن صاحب ہوتی ہے
جب کر لیا بیچ کے اور وہ منظر پر پنڈت پڑے اس کو لے کر بازار میں آ گیا مسلمان نے اس کے خرید لیا بکرے کو نکالا اور بڑا بسم اللہ شیری دے دیا مہنگا دیا ڈونگا بنانا مطلب کیا سوچو خدا نے تمہیں عقل دی ہے جلدی بچہ یاد رکھنا حال کیا ہے کہ سیدھا کرنے بغیر اللہ کا تمہیں حرام ہو جائے گا کہ ہم بھی مانتے ہیں سیدھا کرنے کے آگے پیچھے چاہے کسی کا نام لیتے جائے وہ حرام ہے تو میرے دوستوں کا پڑھتے تو ہیں آئے مگر ترجمے میں گڑبڑ کرتے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے ساتھ لوگ تھے وہ الگ ہو گئے جن کو کہتے تھے خارجی حضرت علی کو لوگ کرانا ہوگی جس وقت وہ خارجی الگ ہو گئے چندی الگ بھی کرتا کرتے تھے وہ کہتے کہ ہم حضرت علی کو اپنے امیر اور ہاتھی نہیں مانتے اور وہ بھی قرآن کی آیت ہی پڑھتے وہ کہتے تھے حکم اللہ کی سوا کسی کا حکم نہیں جب اللہ کی سوا کسی کا حکم ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کے سوا کوئی حاکم بھی نہیں جب شیر ہی نہیں تو باہر گئے حکم تو ہوتا ہے حاکم کا جب اللہ کی سوا کسی کا حکم ہی نہیں تو پھر اللہ کی سوا کوئی حاکم نہیں لیکن تو ہم حضرت علی کو اپنا حاکم والا نہیں ہوتے تو حضرت علی نے سن کر بھی کہا پہلے میں تو حکم پوری کا دیہا باقی کہ کلمے کو کہتے ہیں حق جو آئن کرتے ہوئے تو قرآن کی حق ہے مگر جو اس کا مطلب ہی وہ فہم لیتے ہیں وہ بات اس کا مطلب یہ کہ حقیقی طور پر اللہ ہی حاکم ہے مگر آگے اللہ جس کو حاکم بنا دے اس کو بھی حاکم ماننا چاہیے کرتا ہوں مجھے دوسری آئے سنا اللہ فرماتا ہے بندہ حکم تم بین الناس ان تحکموا بالعدل جب تمہیں لوگوں میں حاکم بنا دیا جائے تو پھر عدل کے ساتھ حکم کرو اگر اللہ کی سوا کسی کا حکم نہیں تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ حاکم ہے جب تمہیں حاکم بنایا جائے تو اپنا انصاف کے ساتھ حکم کرو مطلب کیا ہے کہ حقیقی طور پر حاکم ہے اللہ تعالیٰ مگر وہ جس کو حاکم بنا دے اس کو بھی حاکم تسلیم کرنا چاہیے مگر کوئی آپ کی آئے پڑے گا حکم اللہ رعایت کر کے کرے کہ میں میرے حاکم کو حاکم نہیں مانے تو وہ لوگ مجرم ہو گئے نمبر ہو گیا کہنا تھا کہ حقیقی طور پر حاکم ہے لیکن کیا کرے میرے ایک طرف کی آئے تو کر کے بچیں گے تو تبارک الذی بیدہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے اس آیت نے بتایا کہ ملک اللہ کے ہاتھ لیکن ذرا دوسری آیت کی کرو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء اے اللہ تو ملکوں کا مالک ہے حقیقی طور پر مگر تو جس کو چاہے ملک بتا بتا مجھے ملک کا ملک جس کو چاہے ملک چھیننے تو جس کو اللہ ملک دے گا اس کے لیے دیا ہوا مانیں گے یا نہیں مانیں گے ایک آئے بھی اللہ فرماتا عزت للہ جمیعا عزت ساری کی ساری اللہ کے واسطے ہے دوسری آئے بھی کرو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اے اللہ ساری عزت کا مالک تو ہے تیری واسطے ساری عزت ہے مگر تو جس کو چاہے عزت عطا فرما دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے تو اللہ کی دی ہوئی عزت مانو گے یا نہیں مانو گے بس یہی ہے ہمارا عقیدہ کہ حقیقی طور پر تمام قدرت تمام کمالات کا مالک اللہ ہے اور اللہ آگے جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے تو خدا کی قسم ہم نبیوں کے لیے جتنے کمالات بھی مانتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مانتے ہیں جو اس کو شرک کہتا ہے وہ شرک کا مطلب اور مفہوم ہی نہیں سمجھتے اب میں وہ بات پیش کر کے پھر گفتگو ختم کرتا ہوں من دون اللہ بہت کچھ نہیں کر سکتے اور اللہ کیا کر سکتی یہ بھی قرآن سے یاد پوچھ کروں آج تقریر مسائل پر جائے بس وہ تقریر
جس میں شعر بھی ہے، اشعار بھی ہے، اور آپ ذوق شوق حاصل کریں گے انشاءاللہ پھر کم ہوگا۔ آج میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے سامنے ایک ایسا اصول پیش کریں گے، ایسی بات کریں کہ آپ کو سمجھنا پڑا آسان تھا۔ چلیے ابھی آپ باتیں آ رہی ہیں، تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو تھوڑا وقت لگتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوا ہوگا کہ حضرت